سید قطب شہید رحمۃ اللہ علیہ نے جو کچھ بیان کیا، قرآن اور تاریخ انسانیت انہی واقعات سے بڑھی ہوئی ہے کہ یہ دنیا ایک میدان جنگ ہے جس میں حق والے اور باطل والے دونوں کو اللہ تعالیٰ نے اتار دیا، اور یہ کشمکش شروع سے جاری ہے اور آخر تک رہے گی۔ ستیزہ کار رہا ہے ازل سے تا امروز، چراغ مصطفی سے شرار بولابی، شروع سے لے کر یہ آ رہی ہے، قیامت تک ختم نہیں ہوگی۔ اب یہاں معاملہ آیات متشابہات جیسا ہے، یہ دنیا محکمات کی نہیں کہ صاف ظاہر ہو جائے یہ حق والے ان کو انعام مل رہا ہے، یہ برے ان کو سزا مل رہی ہے۔ یہاں معاملہ عجیب و غریب ہے، کبھی حق والے جیت جاتے ہیں اور کفار اور بے دین مغلوب ہو جاتے ہیں، اور زیادہ یہی ہوتا رہا کہ بے دین جو ہے نا وہی ظاہری لحاظ سے غالب آتے ہیں، نیک لوگ یا مارے جاتے ہیں یا مصیبتیں سچ کے زندگیاں گزارتے ہیں۔ تو جیسے آیات متشابہات سے لوگ گمراہ ہو جاتے ہیں، اس صورتحال سے بھی زیادہ لوگ گمراہ ہو جاتے ہیں کہ اللہ کہاں ہے، اس کے فرشتے کہاں ہیں، کہ دین اگر سچا ہے تو یہ مغلوب کیوں ہے اور ظالم جو ہے غالب کیوں ہے۔ تو اس کے بارے میں سید صاحب رحمۃ اللہ نے ساری بات سمجھائی کہ اگر تو نظر اسی دنیا تک رہے کہ مرنے تک جو وقت ہے بس یہی دنیا ہے، اس کے بعد قصہ ختم ہے، پھر تو پریشان ہی ہونا کہ حق پر چلنے کا کیا فائدہ یار، مالی طور پر بھی ہم غریب ہیں، دکھ بھی سچ ہیں، اس دین پر چلنے سے کیا ملا ہمیں۔ اور اگر نظر ذرا وسیع ہو جائے، افق بلند ہو جائے اور آدمی دور تک سوچے، دور اندیش ہو جائے کہ یہ زندگی جو یہاں ہم گزار رہے ہیں یہ تو آنکھ چمکنے کے برابر بھی نہیں اس دنیا کے مقابلے میں جو آگے آنے والی، جو ختم ہی نہیں ہوگی۔ جیسے اللہ کے رسول علیہ السلام کے بارے میں حدیث پاک میں آتا، آپ نے اس طرح کہا کہ جیسے انگلی کوئی سمندر میں ڈبو کر نکال لے تو انگلی کے سرے پر جو پانی لگتا ہے وہ اور دوسری طرف جو سمندر ہے کوئی نسبت ہے ان میں؟ فرمایا یہ دنیا جو ہے آخرت کے مقابلے میں بالکل ایسی ہے جیسے انگلی کے سرے پر لگا ہوا پانی، مگر چونکہ یہ نقد ہے، بل تحبون العاجلہ، نقد کے پیچھے لوگ پڑ جاتے ہیں کہ اب تو آرام سے عاقبت کی خبر خدا جانے، اب تو آرام سے گزرتی، یہ ہے شیطانی چکر جس میں پھنس جاتے ہیں۔ مگر اللہ کے نیک بندے جو بلند پرواز ہوتے ہیں اس جال میں نہیں پھنستے، اونچا اٹھتے ہیں، وہ کہتے ہیں اللہ کو خوش کریں گے، جنت لیں گے، وہ اس میدان میں جیتتے ہیں۔ وہ دنیا میں اگر مارے بھی جائیں جیسے اصحاب الاخدود آگ میں جلا دیے گئے تو وہ کہتے ہیں جسم ان کے جل رہے تھے مگر روحیں خوش، وہ چھلانگیں لگا رہی تھی، رقص کر رہی تھی کہ ایک آدھ منٹ کی تو بات ہے۔ جب حدیث پاک میں ہم پڑھتے ہیں کہ آپ نے ایک سردار کے کہنے پر کہ ہمارے علاقے میں آپ مبلغ بھیجیں، ہم دین سیکھنا چاہتے ہیں، بھیج دیے 70 آدمی، اور ان کو ایک خط بھی دیا کہ راستے میں جاتے جاتے فلاں سردار کو میرا یہ خط پہنچا دینا، آگے جا رہے تھے نجد کی طرف۔ تو ساتھی نے کہا میں چاہتا ہوں یار اس کو خط پہنچاتا ہوں، خط لے کر گئے، اس نے جب وہ خط دیکھا تو نامراد نے کوئی جواب دینے کی بجائے ایک آدمی کو اشارہ کیا، اس نے پیچھے سے جو نیزہ تھا نا اس صحابی کے طرف پشت سے وہ اس کے اندر داخل کر دیا، خون کا پھوارا پھوٹا۔ صحیح بخاری میں اس نے حضرت حرام بن ملحان رضی اللہ عنہ کہا فوزت برب الکعبہ، کعبے کی رب کی قسم میں تو کامیاب ہو گیا، میری تو مراد پوری ہو۔ اب ایک کافر کہتا میرے اسلام لانے کا سبب صرف یہ فکرہ بنا، میں نے سوچنا شروع کیا یار کیا اس کو مراد ملی اور کیا یہ کامیاب ہوا، نہ اس کو فکر ہے کہ بچے یتیم ہو گئے، عورت بیوہ ہو گئی، میری زندگی ختم ہو گئی، یہ کہتا کعبے کے رب کی قسم میں مراد پا گیا۔ اسی تلاش میں مدینہ منورہ گیا، وہ کافر کہتا، بعد میں تو صحابی رسول بن گیا۔ تو حضور سے جا کر میرا تو پتہ چلا کہ تم اس دنیا کی فانی زندگی میں ہی الجھے رہتے ہو کہ یہاں کی سوچتے رہتے ہو، یہ تمہیں یہی بات نظر آتی کہ یہ گھاٹے کا سودا۔ اگر پتہ چل جائے کہ یہ تو ایک خواب ہے جو یہاں دیکھ رہے ہیں، جس کو ہم موت کہتے ہیں، جب آتی ہے تو یہ خواب ختم ہو جاتا، حقیقت کھل جاتی ہے کہ کہاں ہیں وہ مکانات اور کوٹھیاں اور بنگلے اور بال بچہ جس کے پیچھے میں پڑا ہوا تھا، کچھ بھی نہیں ساتھ جاتا پھر۔ تو اسلام لے آنے کا سبب کہتا صرف اس اللہ کے بندے کا یہ جملہ ہوا کہ کعبہ کے رب کی قسم میں مراد پا، مگر یہ کہہ تو وہی سکتا نا جو اللہ کے دین میں بالکل فنا ہو جائے اور آخرت اس کے سامنے ہر وقت گھومے۔ وہ ہر وقت جیسے ایک صحابی رسول علیہ السلام سے آپ نے پوچھا کہ بھائی تم نے صبح کس حال میں کی، کہنے لگا الحمدللہ مومن۔ فرمایا ہر شے کی کوئی علامت ہوتی، تم اپنے ایمان کی علامت بتاؤ، کیا نشانی ہے تمہاری؟ اس نے کہا اللہ کے رسول بالکل ہر وقت میرے سامنے ایسے ہے جیسے دوزخی چیخ رہے ہیں اور میں ان کی چیخیں سن رہا ہوں۔
جنتی خوشیاں منا رہے ہیں اور میں ان کی نعمتیں دیکھ رہا ہوں، پھر میں ہاں یہی صاف ایمان ہے۔ تو جب اس حد تک آدمی پہنچ جاتا، قرآن پڑھ قرآن کا کوئی صفحہ سطر آخرت کے ذکر سے خالی ہے؟ آپ دیکھیں گے کسی نہ کسی بہانے سے اللہ تعالیٰ بات یہاں ہی لے آئے گا۔ طلاق نکاح کے مسئلے بھی ہوں گے، اس میں بھی آئے گا کہ یاد رکھو تم نے ایک دن اللہ سے ملنا ہے، وہاں کہے گا تاکہ خاوند بیوی بھی آپس میں اگر ظلم و زیادتی کریں سوچتے رہیں کہ اللہ دیکھ رہا، ان اللہ کان علیٰ کبیرہ۔ تو ہر جگہ تجارت کی بات سن لیں، گھر میں کوئی آدمی اجازت لے کر جاتا وہاں کہا عورتیں ہیں، اگر تاڑ کر تم دیکھنا شروع کرو گے تو جان لو اللہ جان رہا، تم نے اللہ کے پاس جانا۔ تو یہ بات اس طرح قرآن مجید میں سمائی ہوئی ہے جیسے پھول کی پتیوں میں خوشبو سمائی ہوتی، کوئی جگہ خالی نہیں، یہ ٹارگٹ سامنے ہے، حساب ہونے والا تمہیں۔ اس لیے جو لوگ قرآن کو پڑھتے تھے، اللہ کے رسول علیہ السلام نے اس وقت نہ کوئی کتاب اور دی لوگوں کو، نہ کوئی مدارس، نہ جامعات، صرف یہ قرآن تھا جو بار بار سنایا گیا، بڑے بڑے مجرم۔ تو یہی سید صاحب فرما رہے ہیں کہ اگر تو تم تھوڑی دور تک ہی دیکھو گے بس اپنے پاؤں کے انگوٹھوں تک کہ دنیا میں کیا ملتا ہے، پھر تو دین نہیں آئے گا۔ اور اگر ذرا اس سے آگے سوچو گے کہ یہ تو بات ختم ہو جانے والی ہے، دکھوں میں بھی رہوں گا، دکھ کب تک رہیں گے، موت آ جائے ختم ہو جائیں گے، مگر آخر میں جو سلسلہ شروع ہوگا پھر خوشیاں، ان خوشیوں کی بھی کوئی انتہا نہیں، اور اگر مصیبت میں پھنس جائے تو اس بلا سے بھی چھوٹنے کا کوئی امکان نہیں۔ تو یہ جو ہے نا کہ اس میدان جنگ میں فتح اور شکست جب اس دنیا میں جو ہوتا ہے اس کو دیکھ کر نتیجہ نہیں نکالنا چاہیے، یہ نتیجہ نکلے گا اگلی دنیا میں۔ اور اللہ کے فرشتے اور نیک لوگ جو ہیں ان کی دعائیں اہل ایمان کے ساتھ ہیں، وہ شاباش دیتے ہیں۔ قرآن پاک میں جب اللہ کے رسول کے بارے میں اللہ اور اللہ کے فرشتے حضور پر صلوات بھیجتے ہیں، ہم صلوات کا ترجمہ درود کرتے ہیں، درود بھی فارسی ہے، صلوات عربی ہے، تو پلے کچھ نہیں پڑتا، اور زیادہ یہ ہے کہ ہم پھر جو کلمہ اللہم صلی اللہ علیہ وسلم، بھائی یہ سب ٹھیک ہے کہ درود شریف آپ نے یہی سکھایا، مگر درود یا صلوات ہے کیا؟ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے جو لکھا ابو العالیہ کے حوالہ سے کہ وہ تابعی جو کہتے ہیں جب صلی علیہ ہوتا ہے نا، صلی ہو، صلی ہو، جو بھی اس لفظ سے نکلتا آگے علی آئے، یصلون علی النبی، علی لگا ہوا، والذی یصلی علیکم، تو احسن علیہ السلام، شاباش دینا، بلے بلے کہنا، واہ واہ واہ، تعریف کرنا، تالیاں بجا دینا، جیسے کسی کھلاڑی نے اچھا کھیل کھیلا، اللہ اکبر، اللہ اکبر، کمال کر دی، اللہ کے فرشتے حضور کو داد دیتے، تحسین کرتے کہ آپ نے جو کارنامہ سر انجام دیا یہ کوئی انجام ہی نہیں، اللہ کی تعریف اور اللہ کے فرشتوں کی شاباش، اس سے بڑا کوئی انعام بھی۔ اور یہی اہل ایمان کے بارے میں هو الذی یصلی علیکم وملائکۃ، اور خوش ہو جاؤ تمہارے رسول پر ہی نہیں، صرف تم پر بھی اللہ اور اللہ کے فرشتے صلوات کرتے، جب تم کو اچھا کام کرتے ہو وہ بھی پلے پلے کہتے۔ اب جبریل علیہ السلام ہیں، میکائیل ہیں، بڑے بڑے اللہ کے مقرب فرشتے ہیں، مگر جیسے اقبال کہتا ہے کہ کسی نے وہ کر کے دکھایا جو انسان نے کر کے دکھایا، مقام بندگی دیگر مقام عاشقی دیگر، جو بندگی ہے نا کہ سر جھکانا، سجدے کر رہے تسبیح، یہ اور جان دے دینی، دکھ سہنے، یہ مقام عاشقی۔ جس نوری سجدہ میخائی، نوریوں سے صرف یہ مطالبہ کیا کہ سجدے کرو، بس وہ بیچارے یہ کر رہے ہیں، اور خاک کی بے سزا کھائی، مگر یہ خاک کا پترا جو بیچارہ تھا نا، حقیر مٹی سے، اس سے اللہ نے اس سے زیادہ مانگا کہ صرف سجدے نہیں چاہیے، جان دینی ہے، اس کے لیے انسان ہی۔ مولانا تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں خواجہ حافظ شیرازی نے جو کہا ہے کہ جب یہ وقت آیا کہ امانت اٹھاؤ، آسماں بار امانت نتوان اس کشی، اب قرآن مجید میں منظر کشی کیے، آسمان سے بڑی کچھ ہے ہماری نظر میں آتی ہے، زمین کتنی لمبی چوڑی ہے، پہاڑ کتنے مضبوط ہیں، اللہ کہتا ہے آسمان، زمین اور پہاڑ کام کریں۔ انہوں نے کہا نہیں، جو کام لینا ہے کام پر ہمیں لگا دے، کرتے رہیں گے، یہ قربانیاں، یہ امتحان ہم نہیں دے سکتے۔ آسماں بار امانت نتوان اس کشی، قرائے فال بنا میں من دیوانہ، تو ٹاس پھر میرے پاگل کے نام پڑا، دیوانے کے۔ تو تھانوی صاحب کہتے تھے یہ دیوانہ جو کہا خواجہ حافظ، اس میں تو وجہ آ گئی کہ انسان پر کیوں یہ بوجھ لادا گیا، یہ دیوانہ اور دیوانے نہیں بنے، وہ فرزانے ہیں، ہوشیار ہیں، سمجھتے تھے تکلیفیں، یہ سمجھو عاشق ہونے کی وجہ سے محب۔ اور اسی لیے شیخ شرف الدین یحییٰ منیری کا بہت اچھا قول لکھا ہے ابو الحسن ندوی رحمۃ اللہ نے
کہ وہ کہتے ہیں سارا قرآن حدیث کھنگال لو، کسی فرشتے کے بارے کسی مخلوق کے بارے میں نہیں آئے گا کہ اللہ ان سے محبت کرتا، اور سب چیزیں آئیں گی، محبت نہیں آئے گا۔ محبت جب کہے گا انسانوں کے لیے کہے گا، یہ صرف ان کے لیے کہے گا۔ یہ مرتبہ اس نے اس لیے پایا کہ غریب امتحان بڑھا دیتا، بیٹے کی جگہ کٹ رہے ہیں، لاشیں جو ہیں وہ ڈھیر ہو رہی ہیں، لاشوں پر گھوڑے دوڑ رہے ہیں، سر نیزے پر چڑھ رہا ہے، اور انسان کہتا ہو جائے جو ہوتا، میں اپنے رب کا راستہ نہیں چھوڑوں گا۔ یہ آزمائش جو انسان پوری کر کے دکھاتا ہے، اس پر اللہ شاباش دیتا ہے، اس کے فرشتے شاباش دیتے ہیں، اور اللہ کو پھر اتنی نفرت ہے کہ جو اس راستے میں مارا گیا۔ اب دیکھیں نا، جانور جو مردار ہو جاتا ہے وہ بھی مر جاتا، جس کو ہم چھری سے ذبح کرتے ہیں وہ بھی مرتا ہی ہے نا، جان تو دونوں کی نکل گئی، اس کو ہم مردار کہتے ہیں، اس کو حلال کہتے ہیں۔ اللہ کے راستے میں اللہ کا نام لے کر اس کو ذبح کیا۔ اسی طرح جو اللہ کے نام پر سر کٹا دیتا ہے اس کو مردار نہیں کہتے، اس کو اللہ کہتا ہے اس کو نہ مرا کہو، وہ تو زندہ ہو گیا، پاک ہے، حلال ہے، جنت میں ہے۔ جو اپنی موت مرتے ہیں بستروں پر، حضرت خالد ابن ولید رضی اللہ عنہ کے جب پڑھتے ہیں کہ آخر وقت آیا تو بہت بے چین تھے، روتے تھے، تو لوگوں نے کہا آپ سیف اللہ ہیں، اتنے مار کے آپ نے سر کی ہے، اللہ کے رسول نے اتنی آپ کی تعریف کی ہے، کہا یار دیکھو میرے بدن پر کوئی جگہ خالی ہے جہاں نیزے کا، تیر یا تلوار کا نشان نہیں ہے، مگر افسوس ہے کہ میری موت بستر پر آئی، میدان جنگ میں نہیں، میں شہید ہوا۔ تو اب یہ نظر کا ہی فرق ہے نا چغتائی صاحب، کہ ہم یہ موت چاہتے ہیں کہ آرام سے مریں گھر والوں کے پاس، وہ کہتے ہیں وہاں مرنا چاہیے تھا۔ فرق یہی ہے کہ ہم اس فانی دنیا تک ہی دیکھتے ہیں، یہاں پھر یہی چیز ٹھیک نظر آتی ہے کہ آرام ہو، سکون ہو، کوٹھی ہو، بنگلہ ہو۔ جو اس سے دور تک دیکھتے ہیں وہ کہتے ہیں یہ تو کچھ بھی نہیں، آنکھیں بند ہوں گی، یہاں سے آگے کھلیں گی، جنت کے دروازے کھلے ہوں گے، فرشتے کھڑے ہوں گے، سارے کہہ رہے ہوں گے۔ جملہ قرآن پاک نے کیسا کہا، سلام علیکم بما صبرتم فنعم عقبی الدار، فرشتے کہیں گے سلام ہو تم پر، خوش آمدید، مبارک ہے تمہارا آنا، بما صبرتم، کیونکہ دنیا میں طرح طرح کے رگڑے تمہیں لگے، مالی جانی سارے امتحان ہوئے، تم ثابت قدم رہے، فنعم عقبی الدار۔ تو اب یہ آخرت کا گھر تمہارے لیے کتنا عمدہ ہے، اس فکرے میں ختم کر دیا کہ گن گن کر کیا نعمتیں بتانی ہیں، فنعم عقبی الدار، جن کو وہ آخرت کا گھر مل گیا، کتنا اچھا گھر، ہمیشہ کے مزے اور آرام۔ تو یہ ایمان ہی تھا جو سید صاحب فرماتے ہیں قرآن نے پیدا کر دیا، جس کی وجہ سے لوگوں نے یہ کارنامے سر انجام دی۔ اب اسی میں کمزوری آ گئی، بہت ضعیف ہو گیا، اور یہ کفار نے، بے ایمانوں نے جو کچھ کیا۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ جو ہے نا انگریزی حکومت، اس کا یہ نقصان نہیں کہ وہ دولت لوٹ کے لے گئے، سونا ہے تہذیب حاضر کے گرفتار، جو اس کی چکا چوند سے دھوکہ کھا گئے نا، اسی طرح کا ڈریس پہنو، اسی طرح کھانے کھاؤ، اسی طرح شادیاں، سونا ہے تہذیب حاضر کے گرفتار، غلامی سے بدتر ہے بے یقینی۔ ہمارے یقین انہوں نے کمزور کر دیے، ہر اچھا پڑھا لکھا بھی اس کا بھی وہ ایمان نہیں رہا، پہلے کوئی آخرت کے بارے میں شک میں، اللہ تعالیٰ کے بارے میں شک میں ڈالنے والی کتابیں پھیلا رہے ہیں۔ اور بچے نے کتاب مجھے دی اللہ کی تعریف، وہ کیا لکھا، یعنی ایک عورت نے لکھی، اب ترجمہ یاسر جاوید نے، یہی ہے کہ ایک افسانہ۔ لوگ پہلے بہت کو پوچھتے تھے بتوں وغیرہ کو، اب گھٹتے گھٹتے ایک پر آ گئے، ایک بھی کہیں نہیں ہے، اپنی جہالت سے گڑاؤ کہاں ہے خدا، یہ پاکستان میں چھاپتے، یعنی ایسے بے ایمان ہے، غلامی سے بدتر ہے بے یقین، یقین چلا جائے۔ تو دینی تحریکوں اور جماعتوں کو اصل جس چیز کی ضرورت ہونا چاہیے وہی ہے، یا ایھا الذین آمنوا آمنوا، دعویٰ تم کرتے ہو کہ مومن، سچے مومن بنو۔ اس میں ارشاد فرمایا ہے، اس سے بالکل وہ عام طور پر جو خیال کیا جاتا ہے اس سے مختلف بات ہے کہ یہ جو ہے ایک بہت وسیع میدان ہے اللہ تعالیٰ کے دین کی خدمت کا، اور انسان جو بحیثیت مسلمان جو اس کی ذمہ داریاں ہیں، یہ کوئی اس سے جس پہ ہم ہیں یہ ایک مرحلہ ہے اس کا، یہ تو ایک بڑا طویل سلسلہ ہے، اور اس میں جو ہے اللہ تعالیٰ کے فرشتے بھی ہمارے لیے دعا مانگتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کے دین کے لیے کام کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کے اپنے فرشتوں کو حکم دیتا ہے کہ ان کے لیے وہ اگر وہ میرا نام لیتے ہیں، میری تسبیح کرتے ہیں، میرے حکم تعمیل کرتے ہیں، اور اگر وہ دنیا سے رخصت ہوتے ہیں تو ان کے لیے کیا سامان ہے، جو یہاں تکلیف اٹھاتے ہیں ان کے لیے کیا سامان ہے راحت کے، راحت کے وہ سامان جو کبھی ختم ہونے والے نہیں ہیں۔ اور پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ جو بات ہے کہ اللہ تعالیٰ
ایک انسان اگر ایک بالش سے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف بڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی طرف جو ہے وہ خود و قدم بڑھتا ہے. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ انسان کو اس بات پہ آمادہ کرتی ہیں کہ وہ کسی بھی مرحلے پر کہیں کوئی ناکامی دیکھتا ہے یا وہ یہ دیکھتا ہے کہ جو اہل حق ہیں وہ غالب نہیں ہیں، تو وہ یہ نہ سمجھے کہ بس یہ مغلوبیت جو ہے یہ ہمارا مقدر ہے. نہیں، کامیابی کے کئی پیمانے ہیں، وہ پیمانے وہ ہیں جو اللہ تعالیٰ کے نزدیک وہ پیمانے. یہاں نہیں کہ جس کو حکومت مل گئی وہ تو کامیاب ہو گیا اور جس کو نہیں ملی وہ ناکام ہو گیا. نہیں، جس نے اپنا فرض ادا کیا جو تھا اس کا اللہ تعالیٰ کی طرف سے، وہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کامیاب ہے. وہ شہید ہو گیا تو بھی کامیاب ہے. وہ اگر غازی ہے اور اسے مارکا مار لیا اور دشمن کو شکست دی اور زندہ رہا تو وہ بھی کامیاب ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ کسی نہ کسی طرح سے ہم اللہ تعالیٰ کی دین کی خدمت کرتے ہوئے ہماری آخری وقت آئے.